فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ نبلونکم کا معنی ہم تمہیں آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، اور جو لام آیا ہے ابتدا میں یہ تاکید کے لیے آیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ چیزوں کے خوف سے۔ جیسا کہ میں نے کل تمہیداً گفتگو کی تھی کہ جب اللہ نے اس امت کو افضل ترین بنایا، اس پر دعوت کی ذمہ داری کو لگایا، یقیناً اس راہ میں موتی تو ہیں لیکن یقیناً کانٹے بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے۔ مشکلات کے اندر سے کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہنی ہے۔ جان کی بازی لگانی پڑے تو جان کی بازی لگانی ہے، اور اگر اس راہ میں جان چلی بھی جائے تو اللہ نے کل فرمایا، جو کل میں نے ذکر کیا تھا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب بیان کیا کہ جان کے علاوہ بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ مشکلات کیسی ہوں گی؟ وہ اللہ کی طرف سے تم پر آزمائش ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور سبب بنے، دشمن تمہارے لیے جال بچھائیں، لیکن اصل میں کارساز تو اللہ ہے۔ بعض اوقات مشکلات میں اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ نبلونکم کا معنی ہم تمہیں آزمائیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، اور جو لام آیا ہے ابتدا میں یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ چیزوں کے خوف سے۔ جیسا کہ میں نے کل تمہیداً گفتگو کی تھی کہ جب اللہ نے اس امت کو افضل ترین بنایا، اس پر دعوت کی ذمہ داری کو لگایا، یقیناً اس راہ میں موتی تو ہیں لیکن یقیناً کانٹے بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے۔ مشکلات کے اندر سے کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہنی ہے۔ جان کی بازی لگانی پڑے تو جان کی بازی لگانی ہے، اور اگر اس راہ میں جان چلی بھی جائے تو اللہ نے کل فرمایا، جو کل میں نے ذکر کیا تھا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب بیان کیا کہ جان کے علاوہ بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ مشکلات کیسی ہوں گی؟ وہ اللہ کی طرف سے تم پر آزمائش ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور سبب بنے، دشمن تمہارے لیے جال بچھائیں، لیکن اصل میں کارساز تو اللہ ہے۔ بعض اوقات مشکلات میں اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی کے اندر کسی چیز کو پکایا جاتا ہے اس کو کندن بنانے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات اللہ کو کسی سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو اس لیے ابتدا کے اندر اس پر مشکلات کے ذریعے سے اس پر آزمائشیں بھیجی جاتی ہیں، تاکہ وہ مشکلات کو سہنے کا عادی بن جائے، صبر و شکر کرنے والا بن جائے، اور اس کے بعد اللہ نے اس سے ایک بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے بھٹی میں کندن بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی بات فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ چیزوں کے خوف سے۔ آپ دیکھیں آدمی کو زندگی میں بہت سی ساری چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ مال آ جائے تو جانے کا خوف ہے، ایئرپورٹ جائے تو امیگریشن کا خوف ہے، گاڑی چلائے تو گاڑی لگنے کا خوف ہے، گھر میں بیٹھا ہو تو رات میں ڈاکہ ڈلنے کا خوف ہے۔ یعنی زندگی ہماری جو ہے وہ خوف ہی خوف میں گزرتی ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا چیزوں کا تمہیں خوف کے اندر مبتلا کریں گے، آزمائش ڈالیں گے، لیکن یہاں پر فرمایا آزمائش ڈالیں گے خوف کی، اور وہاں دوسری جگہ ولیوں کے لیے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو عام بندوں کا معاملہ ہے کہ ان پر آزمائش خوف کی ڈالی جائے گی، جب وہ آزمائش میں پورے اتر جائیں گے اور ہمارے دوست بن جائیں گے تو اب انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ولی اللہ۔ تو من الخوفی پہلی چیز چیزوں کا خوف کی آزمائش، دوسری فرمائی والجوعی، جوع کہتے ہیں عربی میں بھوک کو۔ اللہ تعالیٰ تم پر آزمائش ڈالے گا بھوک کی بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ایسے بھی حالات کبھی لے کر آ جائے گا کہ کھانے پینے کے آدمی کو لالے پڑ جائیں گے، مشکل حالات آ جائیں گے، کام نہیں چلے گا، بزنس نہیں چلے گا، کسی بھی چیزوں میں تم ہاتھ ڈالو گے تم ترقی نہیں کر رہے ہوگے۔ ایسے حالت میں کیا کرنا ہے؟ شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنی ہے، یا اس حالت میں بھی صبر کے ساتھ اللہ کا شکر کرنا ہے؟ اس حالت میں بھی صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا ہے کہ مالک اب بھی تو نے مجھے کروڑوں اربوں لوگوں سے اچھا رکھا ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہم یہ آزمائش ڈالیں گے بھوک کی بھی، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اور ثمرات کے اپنے پھلوں کا، اور پھلوں کے نقصانات کے آزمائش میں تم پر ڈالیں گے۔ یعنی مال کبھی ایسا ہوگا لاس ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا مال ضائع ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا جان پر بن آئے گی، تکلیف پہنچے گی، جان چلی جائے گی، یا پھر جان پر آئے گی آدمی بیمار ہو جائے گا۔ ثمرات کے جہاں معنی کیا علماء نے کہ احادیث میں اولاد کو بھی ثمرات کہا گیا ہے۔ تو بعض اوقات ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی جوان اولاد انتقال کر جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ بڑھاپے کے اندر آدمی سے اس کی جوان اولاد کو بھی لے لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو ان آزمائشوں کو اللہ تم پر ڈالے گا۔ اب تمہیں کیا کرنا؟ چیخنا ہے، چلانا ہے، واویلا کرنا ہے، شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنی ہے۔ اللہ تمہیں پہلے بیان کر رہا کہ یہ آزمائشیں آئیں گی، اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے اور یہ بات ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ تمہاری اب مخالفت مشرکین مکہ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ یہودیوں کے پاس ہی مال و دولت ہے، عیسائیوں کے پاس ہی مال و دولت ہے، مشرکین مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار مال و دولت والے ہیں۔ اب یہ تینوں پاورز جو ہے وہ تمہارے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گی۔ جب وہ تینوں تمہارے دشمن بن جائیں گے تو یقیناً وہ تمہاری راہ میں کانٹے بچھانے لگیں گے، تمہیں بزنس کے حوالے سے پریشانی ڈالیں گے، تمہارے کام کو ڈسٹرب کریں گے، تمہاری جان پر حملے کریں گے، تمہیں ٹینشن دیں گے، تمہیں ذہنی مریض بنانے کی کوشش کریں گے، تمہاری اولادوں کو جان سے ماریں گے۔ یہ تمام مشکلات آئیں گی، اور ہمارے لیے اس کا تعویل معنوی کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کی تعویل معنوی ہے کہ زندگی کے اندر ہم بھی جو اس دور سے گزرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہر شخص کو، انسان کو ہر دور میں اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے سائیکل کی طرف نگاہ دوڑائے تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو صبر کر لے گا تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، بشارت دے دیجیے، یعنی فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آزمائش رہے گی، ہر وقت ہی ابتلا کا موسم رہے گا، بلکہ ایک دفعہ تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں صابر و شاکر رہے تو وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو اے حبیب بشارت دے دیجئے، یہاں پر بھی بشارتیں ملے گی اور قبر و آخرت کے اندر بھی اس صبر کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب مصیبت پر کرنا کیا ہے؟ اب یہ آیت نمبر 156 ہے۔ فرمایا اور جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے ایمان والوں کو تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ہم کسی کی میت کی خبر سن کر اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 156 ہے سورہ بقرہ کی، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی قرآن کے اگر آپ اس پورے مفہوم کو دیکھیں تو قرآن نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو صرف میت پہ ہی پڑھنا ہے، بلکہ اگر کوئی بھی مصیبت اور ٹینشن آپ کو پہنچ رہی ہے آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، چراغ بجھ گیا، جب چراغ حضور نے دیکھا بجھتے ہوئے تو حضور نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، بندہ مومن کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اس کو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا ہوتا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا کہ جو یہ چیز پڑھ لیتا ہے اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور جو چیز ضائع ہوئی ہے اس سے بہتر نعم البدل بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور کی ایک زوجہ ہیں
جن کا نام ہے ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں اس آیت کے تناظر میں علماء مفسرین نے لکھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا پہلا نکاح ہوا تھا ابو سلمہ سے، اور وہ بہت اچھے آدمی تھے، وہ ایک جنگ کے دوران شہید ہو گئے اور میں کافی غمگین ہوئی، لیکن ان کے انتقال پر میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے یہ پڑھا تو کہتی ہیں کہ میرا دوسرا نکاح جو ہوا ہے وہ سرکار دو عالم سے، تو فرماتی ہیں اس آیت کی برکت سے اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر کی صورت میں نعم البدل عطا فرمایا۔ تو اس لیے چاہے وہ اشیاء کا خوف ہو، بھوک ہو، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، اور ثمرات یعنی اولاد کا چلے جانا ہو، اور ثمرات کے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا اس چیز کے تمہیں کیا ثمرات مل رہے ہیں بھائی، ثمرات کا ایک معنی ہوتا ہے آپ کا محنت کا رزلٹ۔ تو بعض اوقات آپ نے ایک کام پر، ایک بزنس پر 2-3 سال لگائے اس کو اسٹیبلش کرنے میں، اور 2-3 سال بعد اب وہ بزنس نہیں چلا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں نے پوری پلاننگ کی، میں نے پوری محنت کی، اور تمام محنت اور مشقت کے باوجود بھی ایک چیز نہیں چلی، تو بعض اوقات یہ بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ، للہ مانے اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، راجعون مانے راجع، اس کی آئی ہے پلورل راجعون، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اس کا مفہومی معنی یہ ہوگا کہ ہم بھی خدا کے، اور جو ہمارے پاس مال ہے وہ بھی خدا کا، تو اس نے جو لیا ہے وہ اپنے ہی دیے ہوئے میں سے لیا ہے، ہمارا تھا کیا؟ تو ہم جب وہ دے جب بھی راضی، اور جب وہ اپنی مرضی سے لے لے ہم اس پر بھی راضی۔ اللہ سے تو کوئی جنگ نہیں کر سکتا نا، اللہ سے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے لیا کیوں، معاذ اللہ۔ جیسے معاذ اللہ خواتین جو ہوتی ہیں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، میت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ واویلا اور نوحہ اور ماتم کرنے کے چند الفاظ بڑے بے باکی کے کفریہ جو ہے عورتیں بول دیتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ چلا جائے اور اس کی بیوی جوان ہو تو معاذ اللہ کہتی ہیں کہ اے اللہ تجھے معاذ اللہ اس کی بھری جوانی پر ترس نہیں آیا، تو نے اس کے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا، استغفر اللہ، اور بڑے بڑے عجیب و غریب کلمات جو کہ صراحتاً کفریہ ہوتے ہیں وہ میت کے موقع پر بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ میری بہن جانے والا تو چلا گیا، تو صبر کرنا ہے یا اس کے لیے دعا کرنی ہے، تو اپنا ایمان یہ جملے کہہ کر کیوں برباد کر رہی؟ یعنی وہ ایسے جملے کہہ رہی ہوتی ہیں جس سے اللہ کو معاذ اللہ وہ ظالم ثابت کر رہی ہوتی کہ اللہ نے کسی کی جان لے کر ظلم کر دیا معاذ اللہ، اور اللہ نے اس کی فیملی پر رحم نہیں کیا۔ حالانکہ ہر شخص جو ہے اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی جاتا ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا۔ اللہ نے جس کو جو بلانا ہو، اور بعض اوقات ہم نہیں جانتے اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کسی کو لے لیتا ہے پہلے، اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ 16 پارہ جب آئے گا تو بیان کریں گے ہم، خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کروایا، اور پھر 16 پارے میں اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ جو لڑکا تھا وہ جب بالغ ہوتا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لیکن وہ بالغ ہو کر سرکش ہو جاتا اور اپنے ماں باپ کے ایمان پر حملہ کرتا اور ان کا ایمان خطرے میں ڈالتا، تو اللہ نے اس کو پہلے لے لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ زیادہ عمر پاتا تو کافر ہو جاتا، تو اللہ نے بڑی جوانی میں مومن ہی اسے بلا لیا، جنتی رکھا۔ کس کو کیا پتا کہ وہ آخری عمر کے اندر اس کا ایمان سلامت رہ پائے کہ نہیں رہ پائے۔ ہم اللہ سے اس پناہ مانگتے اس لمبی عمر سے کہ جو لمبی عمر کفر پر ہو، جو لمبی عمر گمراہی پر ہو، جو لمبی عمر باطل عقیدوں پر ہو، اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں موت دے دے کہ جب ہم ایک سانس بھی اسلام کے بغیر گزاریں۔ ایسی زندگی نہ مانگو کہ تم زندہ تو رہو لیکن دین پر نہ رہو۔ زندگی وہی اچھی ہے جو اللہ کے دین پر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا یہی کریں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے حصے میں یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں اللہ کا دین اسلام چھوڑ بیٹھے گا۔ بعض اوقات بہت سے لوگ بڑھاپے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اللہ کے دین پر ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ دین اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسی لمبی عمر نہ مانگو، اور دعا کرو مالک کریم ایسے لمحے سے پناہ مانگو کہ ہم تیرے دین کو چھوڑ بیٹھے، اسلام سے روگردانی کرے، مالک اس وقت سے پہلے موت دے۔ اللہ ہمیں اسلام پر استقامت دے اور ہمیں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ہر موقع پر پڑھیے، صرف میت کے موقع پر نہ پڑھیے، اور اس چیز کی اویئرنیس ذرائیے۔ ہم نے دیکھا بارہا کہ اگر کوئی بندہ میت کے علاوہ کہیں یہ بات کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کیا کون مر گیا معاذ اللہ۔ اب کہیں آپ کہہ دیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار آپ کے یہ کہنے سے کسی کی میت ہو جائے گی، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ یہ تو کوئی دینی کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کانسیپٹ ہونے لگے تو پھر تو دشمنوں کے گھر میں جا کے انا للہ ہی پڑھتا رہے آپ، استغفر اللہ العظیم۔ تو عجیب و غریب اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، ایک ضمناً بات آگے تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا ایک جگہ 40 کی جو نیاز ہوتی ہے، میرے پاس کسی نے مسئلہ بھیجا کہ حضرت 40 دن پورے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی 40 دن کی پورے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا 37 پہ کر لو، 38 پہ کر لو 40 کی نیاز، کیونکہ 40 دن پورے کسی نے کر دیے تو مر جائے گا دوسرا بندہ، کوئی اور مر جائے گا۔ تو میں نے کہا جن ممالک کے اندر آپس میں جنگیں لگی ہوئی ہیں تو سرحد پہ جا کر پورے 40 دن کی نیازیں کرواتے رہو، فوجی ویسے مر جائیں گے سارے۔ اللہ ہو، تو یہ کانسیپٹ دین اسلام میں نہیں ہے، ہمارے الٹے سیدھے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا اولئک، اب جو صبر کرنے والے ہیں جن کو بشارت دی گئی، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، عنایتیں ہیں، لطف ہے، کرم نوازیاں ہیں، اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ صلوات بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ رحمت کو الگ بیان کیا اور صلوات کو الگ بیان کیا کہ رحمت کے اندر بھی وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رب کی طرف سے عنایت اور لطف و کرم کی بارشیں بھی انہیں میسر ہیں، کن پر؟ کہ جو آزمائشوں کے اندر صبر کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، صبر کرنے والے مصیبتوں میں ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنا نصیب کرے، اور اللہ مشکلات میں ہمیں صبر کرنا نصیب کرے۔ آخری آیت پڑھتے ہیں اور 158 اور ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب یہاں پر صبر کا ٹاپک چل رہا تھا، اچانک صفا مروہ کی بات کیوں آئی؟ ایک تو یہ ہے اس صفا اور مروہ یہ جو شعائر بنے ہیں، اللہ کی نشانی بنی ہے، اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ بھی ایک صبر کا واقعہ ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیابان زمین میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، اور جناب ہاجرہ بھی اللہ کی رضا پر صابرہ بن کر اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر جناب اسماعیل کو وہاں پر اللہ کے حکم پر آباد ہو گئی۔ اب جب اس بیابان کے اندر، اس صحرا اور ریگستان کے اندر پانی ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، تو اب آپ کا شہزادہ جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور پانی کے لیے رونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے پانی کو تلاش کرنے لگی کہ کہاں پانی ملے۔ اب ریگستان کا علاقہ ہے، تو وہاں پر دو پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں، ایک پہاڑی کا نام تھا صفا اور ایک کا نام تھا مروہ۔ تو جناب ہاجرہ رضی اللہ عنہا پہلے ایک پہاڑ پر چڑھتی اور پانی کو دیکھتی دور دور کے کہیں موجود ہے، پھر دوڑ کر آتی اور مروہ پر چڑھتی، پھر صفا پر آتی، پھر مروہ پر جاتی۔ 7 چکر جناب ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے لگائے، اور جب 7ویں چکر کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے
اللہ نے وہاں سے زمزم کا چشمے کو جاری فرمایا، اور آج ساری دنیا اس زمزم کو ماشاءاللہ پی بھی رہی ہے۔ اللہ ہمیں ہر سال مسجد حرام میں کھڑے ہو کر کعبے کی زیارت کرتے ہوئے پینا بھی نصیب کرے، اور جو برکتیں زمزم پینے والوں کو ملتی ہے اللہ ہمیں وہ ساری برکتیں بھی عطا کرے۔ تو یہ سارا واقعہ صبر کی ایک مثال ہے۔ تو صبر کا پہلا حکم دیا، اس کے کمالات کو بیان کیا، پھر اس کی مثال کو بیان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مشرکین مکہ اور یہودیوں کے ایک اعتراض کو بھی اس آیت میں دفع کیا گیا۔ وہ کیا اعتراض تھا کہ مشرکین مکہ نے زمانے جاہلیت میں 360 بت جو ہے وہ مسجد حرام میں رکھے ہوئے تھے۔ تو صفا مروہ پر بھی ایک اوصاف اور مروہ پر ایک نائلہ کے نام کا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ جب یہ زمانے جاہلیت کے اندر سعی کرتے صفا مروہ کے درمیان، تو صفا پر جا کر اوصاف بت کو ہاتھ لگاتے، مروہ پر جا کر نائلہ بت کو ہاتھ لگاتے۔ جب اسلام آ گیا اوصاف اور نائلہ بت توڑ دیے گئے، لیکن صحیح باقی رہی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جناب تم تو جو ہے وہی کام کر رہے ہو جو مشرکین کرتے تھے، اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا یار ان دونوں جگہ تو بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کیا ہمیں اب یہ صحیح کرنا چاہیے؟ یہ مشرکین کا عمل تھا، جاہلیت کے زمانے کا عمل تھا، یہ واقعی اسلام میں اب بھی باقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ بت تو بہت بعد میں رکھے گئے ہیں، صفا مروہ اس سے پہلے ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ شعائر اللہ جو ہے وہ اس چیز سے بنا، شعور سے بنا۔ شعور کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اب شعائر اللہ زمانی بھی ہوتا ہے اور شعائر اللہ مکانی بھی ہوتا ہے۔ یعنی مکانی سے مراد عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، مسجد حرام ہے۔ یہ سارے ایسے مقامات جہاں اللہ کے انبیاء نے آرام فرمایا، اللہ کے انبیاء سے یا اللہ کے اولیاء سے جن جگہوں کو نسبت ہے وہ شعائر اللہ کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صفا مروہ بھی وہ شعائر اللہ ہے کہ جب آپ وہاں دوڑیں گے تو آپ کو جناب ہاجرہ یاد آئیں گی، آپ کو جناب اسماعیل یاد آئیں گے، اور ان کے توسل سے آپ کو خدا کے احکامات اور اس کی رب کی رضا پر راضی رہنا یاد آئے گا۔ اور پھر ان شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم 17ویں پارے میں اللہ نے دیا، جو کل ہم نے تلاوت کیا تھا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا اور جو تعظیم کرے شعائر اللہ کی، تعظیم وہی کرے گا کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ یقیناً یہ وہ مقامات ہیں، حجر اسود، ملتزم، حتیم، کعبہ میں عرفات، یہ سارے شعائر اللہ، ان مقامات کی تعظیم ہے۔ عرفات کو کوئی امریکہ کا یا کسی دنیا کا عام گراؤنڈ اور میدان نہ سمجھو کہ جس طریقے سے دنیا میں اور میدان ہے یہ بھی ایک میدان ہے، نہیں، یہ شعائر اللہ۔ صفا مروہ کو صرف پہاڑیاں نہ سمجھو، بلکہ یہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ شعائر اللہ، ان کی تعظیم اللہ کی وجہ سے ہمیں کرنی ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو پس جو حج کرے اور عمرہ کرے، فمن حج البیت او اعتمر، تو جو حج کرے اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہاں پر طوف کا لفظ آیا، حالانکہ صفا مروہ کے اندر ہم جملہ طواف کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ صفا مروہ کے لیے کون سا جملہ استعمال کرتے؟ سعی کا۔ سعی کا معنی کرے کوشش کرنا۔ ہم تو کہ لوگ کہہ رہے ہوتے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہے سعی، سین عین اور یہ سعی، یہ سعی ہے، صحیح نہیں ہے۔ سعی، سعی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو صفا مروہ میں آپ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو گرین لائٹ آتی ہیں وہ مقامات ہیں کہ جہاں جناب ہاجرہ رضی اللہ عنہا جب آتی تو وہ گرین لائٹوں کے درمیان تیز ہو جاتی، تھوڑا اسپیڈ ان کی تیز ہو جاتی۔ تو آج حاجی کے لیے بھی اور عامر کے لیے، عامر اس کو کہتے ہیں عمرہ کرنے والا، عامر کے لیے بھی اس کو رکن بنا دیا کہ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات ان گرین لائٹ کے درمیان دوڑیں اور عورتیں جو ہیں وہ تحمل سے چلیں۔ تو وہی بات فرمایا بیان کی جا رہی ہے، ان یطوف بہما۔ ان یطوف کیا ہوتا ہے؟
طواف کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر آنا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ صاحب تھے، انہوں نے 14 چکر کر لیے. وہ سمجھ رہے تھے صفا سے نکلو مروہ، مروہ سے واپس آؤ صفا، ایک ہوگا. حالانکہ اس بندے خدا کو معلوم نہیں، اس کو سمجھایا بھی تھا کہ بھیا صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دو. ہم سب کی صحیح ہو گئی، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ پھر پاؤں دبوانے کے لیے اپنے بچوں کے پاس آیا، بھائی پاؤں دباؤ. تو ہم نے کہا آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ تھا لیکن پتہ نہیں کہاں مس ہو گئے. تو میں نے کہا کتنی دفعہ چکر لگائے؟ تو اس نے بتایا کہ صفا سے مروہ پھر صفا، 1 2 3، تو اس کے 14 چکر ہو گئے. تو اس لیے حج پر جائیے، عمرے پر جائیے تو کسی مستند عالم کے ساتھ جائیے یا سیکھ کر جائیے. سیکھ کر جائیے، کرنا کیا ہے وہاں پر، ورنہ کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہوں گے اور بہترین انداز سے جو طریقہ کار ہے اس طرح نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو یہ طواف اس لیے کہا کہ آپ پورا راؤنڈ اباؤٹ آ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہی طواف ہوتا ہے نا کہ آپ پورا گول دائرے میں آتے. تو آپ صفا سے مروہ سے راؤنڈ اباؤٹ میں آتے ہیں تو وہ چکر ہی بن جاتا ہے پورا. لیکن اس کو عمل، اس کو شرعی طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں سعی کہتے ہیں. لیکن قرآن نے اس کے لیے بھی کیا استعمال کیا؟ ان یطوف بہما. آیت اختتام ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ومن تطوع خیرا، اور جو نیکی کرے، تطوع کرے، تطوع کو معنی نیکی کرنا، اور جو تطوع کرے، بھلائی کرے خود سے، تو فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ شاکر ہے، علیم ہے. اچھا شاکر جو ہے وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں شاکر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب بندے کو کہیں گے شاکر تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا. لیکن اللہ بندے کا شکریہ کرے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی شان بلند ہے. فإن اللہ شاکر علیم. آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کرے گا تو آپ اس کو تھینک یو کریں گے. اللہ کے ساتھ تو کوئی مہربانی نہیں کر سکتا. اللہ سب پر مہربانی کرتا ہے، رب کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں کرے گا، وہ تو اللہ ہے، بادشاہ ہے. تو اب یہاں شاکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں شاکر کا ترجمہ ہوگا اللہ ان کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. یعنی شاکر 2 لفظ ہیں، ایک بندے کے لیے اور ایک اللہ کے لیے. بندہ شاکر ہے تو مطلب اللہ کا نعمت پر شکر کرنے والا، اور اللہ شاکر ہے تو مراد یہ ہوگا بندہ نیکی کرے تو اللہ اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کی نیکی کو ویلیو دیتا ہے، اور علیم ہے کہ تمہاری نیکیوں کو جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو. یہاں پر ایک لفظ آیا تطوع، اسی سے بنا ہے مطوع، میم طا واو عین. اب تطوع کا معنی نیکی کرنا، تو مطوع کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والا، نیکی کرنے والا یا نیکی کا حکم دینے والا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب کے اندر وہ لال رومال والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مطوع. اب مطوع اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ وہ نیکی کا حکم دیں. وہ تو فرقوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فرقوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کا حکم نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. حالانکہ مطوع اس کو کہیں گے، اسی تطوع سے نکلا ہے. مطوع وہ ہے جو نیکی کا حکم دے، نہ کہ لوگوں کو رسول اللہ کی شان سے متنفر کرے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عمرنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.